ہمارے آقا کریم علیہ السلام کو بھی اللہ نے 4 صاحبزادیاں عنایت فرمائی ہیں. تو کیونکہ 3 تو نبی علیہ السلام کی حیات مبارکہ ہی میں وصال فرما گئی، تو پھر لکھا ہے کہ ایک روز نا حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر میں بیٹھی کھانا تناول کر رہی تھی، تو آپ نے آدھی روٹی کھائی. وہ مصرع ہے نا، دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، تو ظاہر ہے باپ کی محبت کے لیے دل دھڑکا ہوگا. تو جب آدھی روٹی کھا لی نا تو دل میں خیال آیا، وہ فاطمہ تو نے تو آدھی کھا لی، پتہ نہیں بابا جان نے کھائی بھی ہے کہ نہیں کھائی ہے. کبھی بیٹیوں کے لیے کچھ ایسا گندا مندہ نہ سوچنا، یہ رحمت ہوتی ہیں حضرت، رحمت ہوتی ہیں. تو لکھا ہے کہ سیدہ نے نا وہ جو روٹی ہے نا اس کو اپنے پلو میں لپیٹا اور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور لا کر نا بارگاہ نبوت میں وہ آدھی روٹی پیش کی. تو نبی علیہ السلام سے کیا چھپا ہے حضرت، لیکن پھر بھی پوچھا فاطمہ یہ کیا لے کے آئی ہو؟ تو عرض کی اللہ کے رسول علیہ السلام میں نے 4 روٹیاں بنائیں، ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھائی، ایک امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، یہ چوتھی میری تھی. تو آدھی کھائی تو دل سے آواز اٹھی فاطمہ پتہ نہیں ابا جان نے بھی کچھ کھایا کہ نہیں کھایا ہے، تو یہ آدھی روٹی آپ کے لیے لے کے آئی. تو لکھا ہے کتابوں میں کہ نبی علیہ السلام نے حضرت فاطمہ سے وہ آدھی روٹی لے لی، اور جب ایک نوالہ لگا چکے نا تو پھر حضور نے فرمایا فاطمہ آج 3 دن گزر گئے تیرے بابا کے پیٹ میں کچھ بھی نہیں گیا ہے. یہ بیٹیاں یہ رحمت ہوتی ہیں حضرت. اور یاد رکھنا حضرت، میں نے باقاعدہ حدیث پاک پڑھی ہے، مجھے حوالہ تو اس کا نہیں یاد کوئی بھی، نہ کتاب یاد ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا بیٹیوں والے کو رزق دیا جاتا ہے، اللہ اس کی غیب سے مدد کرتے ہیں. لیکن خرابی کیوں بن جاتی ہے؟ یہ جملے جن میں شکوہ ہے، گلہ ہے، جی میریاں 4 بیٹی ہیں، تو بھائی کیا بیٹیاں ہونا جرم ہے؟ شکر کر تجھے اللہ نے 4 رحمتیں عطا فرمائی ہیں. تو یہ ہمارا مزاج ہے حضرت کہ ہم جب بھی رحمت ہوتی ہے نا تو ہم پیشانی پہ شکن ہی ڈالتے ہیں. بارش رحمت ہے لیکن شکن، مہمان رحمت ہے لیکن شکن، بیٹیاں رحمت ہے لیکن شکن. اللہ کا شکر ہے حضرت، اللہ کا شکر ہے. بس اپنی بیٹیوں کی تربیت کرو. اور میں نے چلو مجھے بات اپنی بھی یاد آ گئی کہ یہ بیٹیاں کتنی پیاری ہوتی ہیں. میں نے گھر میں بیٹھا تھا، فراغت تھی، تو مجھے اس کھیل کا نام نہیں یاد کہ بچے کیا کھیل رہے تھے. وہ کو پرچیاں ڈالی تھیں، ایک پرچی پہ لکھا تھا بادشاہ، ایک پہ لکھا تھا وزیر، ایک پہ لکھا تھا قاضی اور ایک پہ لکھا تھا چور. ان 4 پرچیوں کو بند کر کے نہ پھینک دیتے، پھر سارے ایک ایک اٹھاتے تھے. اب جس کے حصے میں بادشاہ کی پرچی آئی وہ بادشاہ بن گیا، جس کے حصے میں قاضی کی آئی وہ قاضی بن گیا، جس کے حصے میں وزیر کی آئی وہ وزیر، اور ایک کے حصے میں آنی ہے چور کی. تو پھر جس کے حصے میں چور کی پرچیاں آنی ہیں اس کے لیے پھر بڑے سخت معاملات ہیں. بادشاہ سلامت اس کو جو چاہے حکم دے. اور جو میرا بڑا بیٹا ہے اس نے کیا کیا ہوا ہے، اس نے پرچی کو نا تھوڑا سا پھاڑ دیا ہے بادشاہ والی کو. تو بیٹیوں کو نہیں پتہ چل رہا کہ بڑا بھائی ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے، تو وہ بار بار بادشاہ بن رہا ہے. وہ بیچاری کبھی کوئی چور بن رہی ہے، کبھی وہ کسی کو کہہ رہا ہے میری جوتی پالش کرو، کسی کو کہہ رہا ہے. میں بیٹھا دیکھ رہا ہوں سارا. میں نے کہا یار ایک ہی کرنا ہے. میں نے کہا جی مجھے بھی کھلاؤ. ایک کو ڈراپ کر دیا، تو پھر وہی والا کام میں نے کیا. میں نے پرچی تو نہیں پھاڑی لیکن میں نے بادشاہ والی پرچی پہ نا پین سے نشان لگا دیا. اب 2-4 بار بادشاہ بن کے میں نے اسے خوب کام کروایا. تو میں نے کہا چل یار ہوں بچیاں ہوئی بادشاہ بنائیے. تو میں نے اپنی بڑی بیٹی کو کہا کہ یہ جس پہ نشان لگا نا تو نے یہ پرچی اٹھانی ہے. اب بادشاہ والی اس نے اٹھا لی تو میرے حصے میں آ گئی چور والی پرچی. اب سب نے بتانا تھا کہ کیا پرچی آئی ہے، تو سب نے بتایا. تو اینڈ پہ نا مجھے سارے کہتے ہیں جی بابا آپ کیا بنے ہیں؟ تو میں نے کہا جی میں چور بنا. میں حضور کے ممبر پہ بیٹھا ہوں، میں جھوٹ نہیں بولوں گا. میری چھوٹی بیٹی رو پڑی اور میرے گلے لگ کے کہتی میرے بابا چور نہیں ہے. میرے گلے لگ کے رو پڑی. خدا ممبر پہ بیٹھا ہوں حضور کے، میں جھوٹ نہیں بول رہا. حالانکہ میں ایسی باتیں نہیں سناتا، یہ آپ کی دل جوئی کے لیے سنا رہا ہوں کہ بیٹیوں کے لیے کبھی ایسا فکرہ نہیں بولنا. یہ رحمت ہوتی ہیں حضرت.
मैं मिंबर पे बैठा कह रहा हूँ, मेरा अल्लाह गवाह है इस बात का। हाँ, मैं ऐसी बातें नहीं सुनाता। वो मेरे साथ लग के ना रो पड़ी, हकीकतन रो पड़ी, और कहती मेरे बाबा चोर नहीं है। ये रहमत है, बेटियों से मोहब्बत करो। और मैं ये रिकॉर्डिंग हो रही है, पता नहीं आवाज़ कहाँ तक जाएगी। मैं ससा नामी, मैं उनके आगे भी हाथ जोड़ूंगा, दादियों के आगे भी हाथ जोड़ूंगा। खुदा का वास्ता, बेटियां रहमत है, बेटियां रहमत है। मैंने बड़ी अजानें दी, अब मैं नहीं देने जाता, क्योंकि जिसके घर में बेटी हुई हो ना, फोतगी वाले घर में भी ऐसा समा नहीं होता, जिसके घर में बेटी पैदा हो उसके घर में ऐसा समा होता है। नहीं, बेटियां रहमत है। हाँ, बस इनकी तरबियत करो हज़रत, इनकी तरबियत करो हज़रत। इनको एक अच्छी बेटी बनना सिखाओ, इनको एक अच्छी बहन बनना सिखाओ, इनको इनकी तरबियत करो। आज बस यही है कि हमारे मुआशरे में जो है ना वो तरबियत नहीं हो रही। बाकी हज़रत जी बेटियों का क्या कहना, बेटियां तो रहमत हैं, अल्लाह इन बच्चियों को सलामत रखे। ये ठंडक है हज़रत, ये हमारे घरों की रौनक है। हाँ, पता नहीं हज़रत किस किस घर में रौनकें इनकी वजह से लगी हैं, हकीकत है हज़रत। ये वाक़यातन रहमत है। बस ये है कि इनको नमाजी बनाओ हज़रत, इनको दुपट्टे और चादर की मोहब्बत सिखाओ बच्चियों को अपनी को। इनको बताओ कि हमारी सैयदा फ़ातिमा कैसी थी। हज़रत शेख बायज़ीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह लिखा है कि हज़रत न अपने मुरीदों के साथ नमाज पढ़ने जा रहे थे, तो गली तंग थी, तो उस जानिब से ना कुत्ता भी आ गया। तो ज़ाहिर अगर तलकीन आई गैब से, को दिल में ख्याल तो आया होगा ना, तो हज़रत ने ना अपने कपड़ों को बड़ा समेटा और साइड पे हो गए कि कुत्ता गुजर जाए, कहीं मेरे कपड़ों से लग ही ना जाए ये। तो फिर ये तलकीन आई गैब से, वो जो कुत्ता है ना वो बोल उठा, अर्ज़ करता है बायज़ीद क्यों मुझसे इतनी नफ़रत कर रहे हो? आपने फरमाया तू निजस है, मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, मेरे कपड़े ख़राब कर देगा, मैं तो इसलिए पीछे हटा हूँ। तो कुत्ता आगे से कहता है हज़रत अगर मैं गीला हूँ तो फिर निजस हूँ, फिर नापाक हूँ, अगर खुश्क हूँ तो फिर तो मैं नापाक ही नहीं, अगर आपके कपड़ों से लग भी गया तो कुछ नहीं होगा, अगर गीला हूँ तो लग गया तो फिर आपके कपड़े नापाक करूँगा। लेकिन फिर भी मेरी नापाकी ऐसी नापाकी है कि 3 बार का जो पानी है वो उस नापाकी को दूर कर देगा। अगर आप आपके कपड़ों से लग गया ना, 3 बार अगर आप अपने कपड़ों को पानी से धोएंगे तो कपड़े पाक हो जाएंगे। लेकिन बायज़ीद कभी तूने अपनी नापाकी पे गौर किया? मेरी नापाकी तो वो है जिसको 3 पानी दूर कर देते हैं, लेकिन तेरी नापाकी तो वो है जिसको 7 समुद्रों का पानी भी नहीं धो सकता। जाके पहले अपनी नापाकी दूर कर। हाँ हज़रत, ये अंदर की नापाकी। और क्योंकि बात इन सब बाबों की एक होती है, अंदाज जुदा होते हैं, तो फिर यही बात हुजूर बुल्ले शाह रहमतुल्लाहि ताला ने किस तरह लिखी। आप फरमाते हैं फुल्लां दा तू अतर बना, फुल्लां दा तू अतर बना, अतर दा फिर तू कड दरिया, दरिया विच फिर तू डुबकियां ला। जरा बात की गहराई तक जाना। हला इत्र क्या है, थोड़ा सा शीशी पे लेके अपनी हथेली पे लगाया, इस तरह करके जिस्म पे लगा दिया, जहां से गुजरोगे वहां से भी पता चलेगा इस बंदे ने इत्र लगाया है। अगर थोड़ी इंपोर्टेड शीशी है, थोड़ा सा खुद पे स्प्रे कर लो, जहां से गुजरोगे वहां से भी पता चलेगा कि इसने इत्र लगाया। इत्र तो इतना सा भी हो तो वो बो को दूर कर देता है, खत्म कर देता है वो। लेकिन कितना गहरा मिसरा है, फुल्लां दा तू अतर बना, अतर दा फिर तू कड दरिया, थोड़ा सा लगाना नहीं, फुल्लां दा तू अतर बना, अतर दा फिर तू कड दरिया, दरिया विच फिर तू डुबकियां ला, फिर भी तेरी बो नहीं मुकनी, पहलू अपनी मैं मुका, पहलू अपनी मैं मुका। उन्होंने तो बनाया था फकीर, चल तू आज तो बाद साडा फकीर लै, लेकिन ये मैं, इसने फिर मौका ज़ाया कर दिया। मैं हज़रत फुल्लां दा तू अतर बना, अतर दा फिर तू कड़ दरिया, दरिया विच फिर तू डुबकियां ला, फिर भी तेरी बो नहीं मुकनी, पहलू अपनी
میں مکا. اور جس نے مکا لی حضرت اس کا کام بن گیا. وہ تو ہے ہی کریم. ہاں اور کتنے کریم ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا حضرت. یہ ہفتے کی رات تھی جو پچھلا ہفتہ گزر گیا نا, جس طرح کل ہفتہ آئے گا. یہ بھٹر میں پروگرام تھا تو پروگرام پہ گئے. وہاں سے مجھے آتے آتے نا تقریباً 12 بج گئے. جب میں گھر آیا نا تو چھوٹا بیٹا میرا سب سے چھوٹا ابراہیم بڑا رو رہا تھا. تو ماں اس کو چپ کرانے کے لیے نا وہ ٹہل رہی تھی, اس کمرے سے اس کمرہ, اس کمرے سے اس کمرہ. تو وہ کہتی ہے کہ شاہ کے بعد کس کی طبیعت خراب ہے, مسلسل رو رہا ہے. میں نے بڑا چپ کرایا, نہیں کر رہا. تو اس طرح کریں اس کو کسی ہاسپٹل لے چلتے ہیں. میں نے کہا چلو. ہم الخدمت لے گئے. وہ ڈاکٹر نے چیک کیا, اس نے کہا بچے کا گلا خراب ہے, اور جب بھی بچوں کا گلا خراب ہوتا ہے نا ساتھ پھر ان کے کان میں بھی درد ہوتی ہے. اس کے کان میں درد ہے اس لیے رو رہا ہے. اس نے وہ دوائی وغیرہ انجیکشن وغیرہ لگائے, اس کے کان میں ڈراپس بھی ڈالے. لیکن میں نے کہا نہیں, میں آدھا گھنٹہ ویٹ کروں گا. بچے کی جب طبیعت سنبھلے گی نا میں پھر ہی گھر لے کے جاؤں گا. ہم وہاں بیٹھ گئے. خیر بچے کی طبیعت سنبھل گئی, ہم لے کے نا گھر آ گئے. اب ظاہر ہے بچے کی طبیعت خراب تھی, اس کی ماں نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی تھی. میں نے فرض اور سنتیں پڑھ لی تھی, وتر اور نوافل میں نے بھی نہیں پڑھے تھے. وہ بچہ سو گیا, ہم نے اس کو چارپائی پہ لٹایا. آگے میں نے نماز شروع کر دی, میرے پیچھے میرے بیٹے کی ماں نے نماز شروع کر دی. اب میری وتروں کی نا دوسری رکعت تھی. ظاہر ہے ماں بھی یہاں ہی ہوگی, وہ فرض پڑھ رہی تھی, میں وتر پڑھ رہا تھا. یا اس کی تیسری رکعت ہوگی, یا اس کی بھی دوسری ہوگی, یا چوتھی ہوگی. اب اس کی نا آنکھ کھل گئی, اس نے بڑی شدت سے رونا شروع کر دیا. تو ہر مسئلے کی روح سے آپ نماز توڑ سکتے ہیں, کیونکہ وہ چارپائی سے بس گرنے ہی والا تھا. دودھ ابل رہا ہے, بی بی نماز پڑھ رہی ہے, نماز توڑ کے دودھ بچائے. کوئی کنویں میں گر رہا ہے, نماز توڑ کے اس کو بچاؤ. پہلے توڑ سکتے تھے, لیکن میں نے کہا نہیں, میں نہیں توڑنی. کوئی بات تھا نا حضرت, محبت تو تھی اولاد کی لیکن دل تھوڑا سخت. لیکن ادھر کیا تھا, ادھر ماں تھی حضرت. اس نے کیا کیا, اس نے نماز توڑ کے نا بچے کو جا کے چارپائی سے اٹھا کے سینے سے لگا لیا. اب میں نے وتروں کی تیسری رکعت پڑھی تو میں مصلی پہ بیٹھ کے نہ میں رو پڑا. ہائے, نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اللہ جل شانہ بندے سے 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے. یار اگر ایک ماں کی محبت یہ ہے تو پھر اس کی محبت کیا ہوگی حضرت. اگر ایک ماں کی محبت یہ ہے کہ اس نے نماز توڑ کے بچے کو سینے سے لگا لیا, تو پھر تصور کرو حضرت جو 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے اس کی محبت کیا ہوگی. لیکن بات پھر وہی ہے حضرت, ہم تو مائل با کرم ہیں, لیکن کیا ہم تو مائل با کرم ہیں, لیکن آگے سے کیا جب یہ وہ بچہ تھا نا, میں نہیں تھی حضرت اس میں. وہ تو پوری شدت سے رو رہا تھا, مجھے بٹھاؤ, مجھے اٹھاؤ, مجھے بچاؤ, مجھے بچاؤ. شدت تھی نا حضرت, اس شدت نے ماں کو مجبور کر دیا کہ اس نے نماز. حضرت داؤد تائی کی خدمت میں گیا رحمت اللہ تعالی علیہ, تو جا کے نا کہتا ہے حضور ان کو نصیحت کرو. حضرت داؤد تائی ہارون الرشید گیا تو حضرت رو پڑی, اور اس طرح روئے کہ ہارون بھی رو پڑا. تو عرض کرتا ہے حضور میں آیا ہوں کہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیں, تو اینا روئے ہو کہ میں نے بھی رو چڑھیا جی. آپ نے فرمایا داؤد تجھے کیا نصیحت کرے, کل بازار میں چلتے ہوئے میرا پاؤں ایک مسلمان کے پاؤں پہ آ گیا, میں تو خود اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں. یہ نہ سمجھو کہ کوئی ایک ایسا تھا, یہ سارے ہی ایسے تھے, یہ سارے اللہ کے دوست تھے. اور اقبال نے تو کہہ بھی دیا نا, اقبال نے کہا بھائی جبوں کبوں والے بڑے ہیں, ہاں جبوں کبوں والے بڑے ہیں, لیکن اقبال کیا کہتا ہے, خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں, بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے. ہاں جبوں کبوں والے بڑے, ہاں خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں, بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے. میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. میں بار بار نہیں بھائی, میرا اللہ قادر ہے, ان اللہ علی کل شیء قدیر, وہ قادر ہے بھائی. اور پیسے والوں دھیان رکھنا,
وہ چاہے تو کسی کو غریب نہ چھوڑے، نہ تمہیں کسی پہ 1 روپیہ بھی خرچ کرنا پڑے، وہ چاہے تو سب کو امیر کر دے، لیکن بھائی اس کا رنگ ہے، کسی کو دے کے آزمائے گا، کسی کو نہ دے کے آزمائے گا۔ بیٹھے بھائی سارے ہی کمرہ امتحان چلیے، دھیان رکھیو، دھیان رکھیو بھائی، دھیان رکھیو۔ حضرت اب حضرت جنید کا نام نہ آئے تو بایزید کا نہ آئے تو مزہ ہی نہیں آتا پھر۔ اب حضرت بایزید کا نام نہ آئے تو مزہ ہی نہیں آئے گا پھر۔ شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب۔ اب حضرت جنید کا نام آئے تو حضرت بایزید کا نہ آئے تو مزہ ہی نہیں بنتا۔ اور حضرت آج کل یہ نیٹ ہے نا، اگر اس کے فائدے بڑے ہیں تو نقصان بھی بڑے ہیں۔ باقاعدہ ایک مہم چلائی جا رہی ہے، تو میں آپ سے کہوں گا آپ خود ان بزرگوں کو پڑھیں اور پھر فیصلہ کریں کہ یہ کیسے لوگ تھے، یہ کیسے لوگ تھے جن کی ایک ایک ادا سنت مصطفیٰ ہے۔ ہم جو مرضی ہم پہ الزام لگاؤ جی، کہانیاں سناتے ہیں، سٹوریاں، ہم کہانیاں نہیں سناتے، ہم سٹوریاں نہیں سناتے، ہم حضور نبی علیہ السلام کے غلاموں کی باتیں سناتے ہیں۔ قرآن کریم نے کہا اطیع اللہ و اطیع الرسول، آپ میں تجھے بتاؤں کہ اطاعت کرنے والوں نے اطاعت کی کس طرح ہے۔ میں اس دن پڑھ رہا تھا یہ موضوع ہے نا، یہ جراب، یہ چلو قرآن پاک ہے، میں اس سے اوپر نہیں، یہ جراب ہے سردیوں میں، تو سنت کیا ہے کہ پہنتے ہوئے پہلے بسم اللہ شریف پڑھ کے دائیں پہنو، ٹھیک ہے جی، اس میں بھی سنت ہے، ڈائریکٹ پہن نہ لو بلکہ پہلے اس کو جھاڑو تاکہ اس میں کوئی تنکا نہ ہو، کوئی کانٹا نہ ہو، کوئی کیڑا وغیرہ نہ ہو، آپ کا نقصان نہ، یہ بھی سنت ہے۔ اگر آپ نے بند شوز پہنے اس میں بھی سنت ہے، اس کو بھی پہلے جھاڑو تاکہ اندر کوئی چیز نہ چلی گئی ہو، آپ کے پیر کو نقصان نہ ہو جائے۔ حضور نبی علیہ السلام ہم پہ کتنے شفیق ہیں حضرت، کتنا سونا طریقہ میں عطا فرما دیا یہ حضرت جی، کیونکہ اب تو ہم بھی سفر پہ رہتے ہیں نا، تو میں نے اس کا مشاہدہ بھی کیا ہے۔ ایک دن نوائے وقت پہ خبر چلی سنت نبوی علیہ السلام کے حوالے سے۔ ہوا کیا حضرت جی، راول پنڈی جاتے ہوئے نا، جو دوست جاتے ہیں ان کو پتہ ہے بڑے ٹرک ہیں، بڑے ہوٹل ہیں جہاں پہ ٹرک وغیرہ سٹے کرتے ہیں۔ ہوا کیا، ایک ٹرک والا اترا تو اس نے ایک ہوٹل سے نا کھانا کھایا، تو کھانا کھانے کے تھوڑی دیر بعد وہ وہیں مر گیا۔ اب وہ پولیس آئی، ہوٹل والے کو گرفتار کر لیا گیا، سارا عملہ گرفتار ہوا، ہوٹل سیل کر دیا گیا۔ جب اس ٹرک ڈرائیور کے ٹیسٹ کیے گئے نا، ٹیسٹ کیے گئے تو کیا آیا کہ اس کا جو انتقال ہے نا وہ سانپ کے زہر کی وجہ سے ہوا ہے۔ اب وہ شک میں پڑ گئے، بھائی کھانا سانپ کا زہر کیسے ہو گیا؟ جب اس کی مزید ٹیسٹ کیے گئے تو اس کی انگلیوں پہ سانپ کا زہر لگا ہوا تھا۔ اب ان کو حیرانگی ہوئی، انگلیوں کے سانپ کا زہر کیسے لگ گیا؟ یہ اس کا ٹرک تھا، جب اس کے ٹرک کو دیکھا گیا نا تو اس کے ٹرک کے پچھلے پہیے پہ بھی سانپ کا زہر لگا ہوا تھا۔ اب اینڈ پہ بات کیا ہوئی کہ وہ ٹرک چلا رہا تھا، راستے میں کوئی سانپ اس کے ٹرک کے نیچے آ کے کچلا گیا، مارا گیا، اس کا زہر ٹائر کو لگ گیا۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ ڈرائیوروں کی عادت ہوتی ہے جب آتے ہیں نا تو آ کے پہلے ہوائیں وغیرہ چیک کرتے ہیں، اس نے بھی آ کے اپنے ٹائروں کی ہوا چیک کی تو ظاہر ہاتھ ٹائر کو لگ گیا، تو وہ زہر اس کے بھی ہاتھ کو لگ گیا۔ اب نبی علیہ السلام کی سنت ہے کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لو، اس نے اس پہ عمل نہیں کیا کوئی، اس نے آ کے اسی طرح کھانا کھا لیا، اس کی وجہ سے اس کا اتنے حضور ہم پہ شفیق ہے حضرت جی۔ نظر روح میں آسانی دیں، کلمہ یاد دلاتے یہ ہیں، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں، اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں کون بنائے بناتے یہ ہیں، رافع دافع شافع نافع کیا کیا رحمت لاتے یہ ہیں، کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ مجدہ رضا کا سناتے یہ ہیں حضرت۔ اتنے شفیق ہیں حضور نبی علیہ السلام کہ ہمیں ایسا طریقہ عنایت کر دیا کہ میرے امتیوں کا نقصان نہ ہو۔ تو وہ کوئی بزرگ تھے تو ان کو نا کوئی زخم ہو گیا پاؤں پہ، وہ پھوڑا نکل آیا، تو سنت کیا ہے، پہنتے وقت پہلے دایاں پیر پہنو، اتارتے وقت پہلے بایاں پیر اتارو، پاندیاں چلو پنجابی میں اور آسان کر دیتا ہوں، پاندیاں پہلے سجا پیر پاؤ، لاندیاں جراب پہلے کھبا پیر لاؤ۔
اب وہ اللہ کے دوست تھے، حضور نبی علیہ السلام کے غلام تھے، وہ جس کو ہم جرا کہتے ہیں، وہ جرا نا حضرت کا زخم دیکھنے کے لیے آیا، تو حضرت نے نا وہ اوپر موزے پہنے ہوئے تھے، تو آ کے حضرت کو عرض کردہ حضور لاؤ پھر موزے، میں کھبا موزہ اتارا، تو وہ جرا جو ہے نا وہ عرض کرتا ہے حضرت اس زخم سجے پیر ہوتے ہوئے تو ہی کھبا لان دے، فرمایا بھائی زخم تے سجے پیر تے محبوب دی سنت تے کھبا لانا ہے نا، زخم تے سجے پیر تے وہ محبوب دی سنت تے کھبا لانا ہے نا، ہائے 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 ہائے، یہ کسے کہانی ہے، ہائے ہائے، یہ حضور کے غلاموں کی باتیں ہیں۔ وہ لکھا ہے کہ حضرت بایزید رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت شب بیدار تھے، ساری رات آپ نوافل، اگر سردیاں تو اندر، اگر گرمیاں تو سین میں۔ یہاں تک لکھا ہے حضرت بایزید کے لیے کہ جب حضرت کا انتقال ہو گیا نا تو آپ کے جو ہمسائے تھے نا وہ رات کو چھت پہ چڑھے، تو حضرت اس وقت لائٹیں وغیرہ تو نہیں نا ہوتی تھی، ٹھیک ہے جی، اس وقت تو چاند کی روشنی تھی، وہ ہمسائے جب چھت پہ چڑھے نا تو وہ جو ہمسائے تھے نا وہ بیوی اپنے خامن سے پوچھتی ہے حضرت کے انتقال کے بعد، وہ کہتی ہے بایزید دے ویڑے وچ ایک تنا نہیں سی، میں اکثر رات نو ویکھیا سی، تو تنا کتھے گیا؟ تو رو کر کہنے لگا او پگلی وہ تنا نہیں تھا، وہ تو بایزید تھے جو ساری رات قیام کیا کرتے تھے، جو ساری رات قیام کیا، تو اندھیرے کی وجہ سے اسے تنا سمجھتی رہی ہے، وہ تنا نہیں تھا، وہ حضرت بایزید تھے جو ساری رات قیام کیا کرتے تھے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ لکھا ہے کہ حضرت بایزید رحمت اللہ تعالی علیہ نا وہ نوافل پڑھ رہے تھے رات کو، تو آپ کا جو ہمسایہ نا وہ غیر مذہب تھا، مسلمان نہیں تھا وہ، تو رات کو نا مسلسل ہمسائے کے گھر سے رونے کی آواز آئی، تو لگی حضرت عبادت کرتے رہے، لیکن آپ نے کہا نہیں اس وقت دروازے پہ دستک دینا غیر مناسب ہے، صبح دیکھیں گے۔ جب دن چڑھا نا تو حضرت بایزید نے غیر مسلم ہمسائے کے دروازے پہ دستک دی، تو اس وقت تو جو غیر مسلم تھے نا حضرت، اب تو شرم و حیا کا ہم نے جنازہ نکال دیا حضرت، نظر آئیں چند بے پردہ مجھ کو بیبیاں، اکبر غیرت قومی سے زمین میں گڑ گیا، میں نے پوچھا بیبیو تمہارا پردہ کدھر گیا؟ کہنے لگیں عقل پہ مردوں کے پڑ گیا۔ اب تو ہم نے غیرت کا جنازہ نکال دیا، ہم نے غیرت کا جنازہ نکال دیا۔ اللہ معاف فرمائے، ہماری بچیاں ہمارے سامنے اس طرح ہیں کہ انہیں دیکھتے ہوئے شرم آتی ہے، اللہ معاف فرمائے، اب اپنی بیٹیوں کی ٹانگیں ہم نہیں دیکھنی ہیں، اب اس سے آگے میں نہیں بول سکتا، کیسا ہم نے شرم و حیا کا جنازہ نکال دیا کہ کیا کرے، ہماری بیٹیاں حضرت جی تو ہمارے سامنے اس حال میں آتی ہیں کہ سمجھ نہیں آتی ان کو کس طرح دیکھیں حضرت۔ چلو چھوٹی چھوٹی بچی، میں حضرت بازار چلے جائیں نا، یہ بازاروں کا حال ہے، آپ کو بازار میں پورے بازو والا فراق نہیں ملے گا، کوئی چلے جائیں بازار آپ، اللہ ماشاء اللہ شاید کسی کے پاس ہو، کیوں بڑھ صاحب غلط نہیں کی تھی، ہمارے بڑھ صاحب بھی بیٹھے ہیں، دکانوں والے ہیں، آپ کو نہیں ملے گا حضرت بازو والا فراق بچی کا، ہے ہی نہیں معاملہ کوئی بھی، تو جو ہے نا شرم و حیا کا جنازہ نکال دیا حضرت انہوں نے۔ تو اس وقت غیر مسلم بھی پردہ ہی کرتے تھے، تو وہ باپردہ خاتون نکلی، حضرت نے پوچھا ساری رات آپ کے گھر سے رونے کی آواز آتی رہی ہے بچے کی، کیا ہوا، خیر تو ہے؟ وہ کہتی ہے میرا خاوند یہاں نہیں موجود، وہ کسی غرض سے نہ شہر سے باہر ہے، اس کی غیر موجودگی میں بچے کی ولادت ہوئی ہے، تو اب میرے پاس تو کوئی معاملہ ہے نہیں، میں بھی کئی دنوں سے بھوکی ہوں، دودھ نہیں آ رہا، بچہ بھوک سے بھی رو رہا تھا، اور آج گھر سے تیل بھی ختم ہو گیا، میں چراغ نہیں جلا سکی، دیا نہیں روشن کر سکی، بچہ بھوک اور اندھیرے کی وجہ سے روتا رہا۔ حضرت بایزید ڈر گئے، بایزید تیرے نفلندہ کی کرنا ہے، یہ تیرے مسائل ہے حالت ہیں، کل حضور کو جا کے کیا منہ دکھائے گا؟ صحابہ کہتے نہیں نبی علیہ السلام نے ہمسائے کے لیے ہمیں اتنی وصیت کی، اتنا ہمیں سمجھایا، اتنا ہمیں ڈرایا، ہمیں ڈر لگ رہا تھا حضور نبی علیہ السلام کہیں ہمسائے کو وراثت میں شریک نہ